السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نماز نبوی کے دوسرے حصے کے کلاس میں حاضری دینے والے قدر و احترام کے لائق بھائیوں، عزیزوں اور بزرگوں، اور میری پیاری ماؤں، بہنوں، بچوں اور بچیوں، آج کے سبق کا عنوان ہے نماز وتر کے مسائل۔ نمازوں میں سے ایک نماز ہے جسے ہر مسلمان مرد اور عورت کو ادا کرنی چاہیے، اور اس کے مسائل کو، احکام کو جاننا، سمجھنا اور ذہن نشین کرنا چاہیے۔ مختصر طور پر چونکہ درس لمبا ہے، اس لیے بڑے مختصر انداز سے میں پڑھا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ سب سے پہلی بات، صلاۃ الوتر، نماز وتر، وتر کی نماز کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ نماز وتر، وتر کی نماز کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی یہ ایک ایسی سنت ہے جس کی ادائیگی پر اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا ہے، تاکید کی ہے۔ یہی رائے امام مالک کا ہے، کی رائے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی ایک رائے ہے۔ امام ابو یوسف اور محمد بن حسن الحنفیہ اور بہت سارے علماء نے یہی کہا ہے کہ وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور راجح اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ وتر کی نماز فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت ہے جس کی ادائیگی پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے، تاکید کی ہے۔ دلیل کہ وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 238 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کی حفاظت اور نگرانی کرو بطور خاص بیچ والی نماز کی، اور بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے راجح قول کے مطابق۔ تو اگر وتر کی نماز واجب ہوتی، فرض ہوتی، تو 5 نمازوں کے علاوہ نمازوں کی تعداد، فرض نمازوں کی تعداد کتنی ہوتی؟ 6 ہوتی، اور تب ایسی صورت میں صلاۃ عصر بیچ والی نماز نہیں ہوتی ہے، بات کی نہیں ہے۔ دوسری دلیل کہ وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، حضرت
طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انا رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے کہا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات کے اندر 5 نماز کی ادائیگی کرنا۔ صحابی کے سوال میں کہ اسلام کیا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا بتلایا؟ 5 نمازوں کی پابندی کرنا پورے دن اور رات کے اندر۔ صحابی پھر پوچھتے ہیں حل علیہ غیرہا، کیا میرے اوپر ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز بھی فرض اور واجب ہے؟ اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا الا ان تطوع، نہیں، ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی آپ کے اوپر نماز نہیں ہے، ہاں اگر آپ نفل پڑھنا چاہیں تو نفل پڑھیں۔ صحابی پھر کہتے ہیں واللہ، اللہ کے قسم، لا ازید علیہ ولا انقص منہا، اللہ کے قسم میں ان 5 نمازوں پر کوئی اور نماز نہ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں سے میں کچھ کروں گا، کچھ کمی کروں گا۔ یہ جواب سن کر صحابی کا یہ عزم و ارادہ زبانی سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا افلح ان صدق، یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ ایک مومن مسلمان مرد اور عورت پر دن اور رات کے اندر صرف 5 نمازیں فرض اور واجب ہیں، اور اجازت ہے کہ نفل جتنی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی مومن مرد اور عورت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جب صحابی نے پوچھا کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ کیا میرے اوپر کچھ اور فرض ہے تو اللہ کے رسول نے انکار کیا، نہیں، یعنی ان 5 کے علاوہ کوئی اور فرض نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک مسلمان مرد اور عورت پر صرف 5 وقت کی نماز فرض ہے، ان کے علاوہ کسی بھی فرض نماز کی، دن اور رات کی بات ہے، ہفتے کی نہیں، ہفتے میں جمعہ بھی فرض ہے، دن اور رات میں ان کے علاوہ کوئی نماز کے فرض ہونے کا اللہ کے رسول نے انکار کیا ہے، جس سے پتہ چلا کہ وتر کی نماز دن اور رات میں یہ نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کی ادائیگی پر زور دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اوصانی خلیلی بثلاث، ہمارے جگری دوست نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے اور میں تا حیات انہیں نہیں چھوڑوں گا، انہی میں سے ایک وتر کی نماز تھی۔ ان کے علاوہ، اس دلیل کے علاوہ اور بہت ساری دلیلیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر بہت دلیل ہے، میں چند دلیلوں کو ذکر کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ۔ یہ جو پہلی روایت میں نے ذکر کیا ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت دوسری دلیل کہ وتر کی نماز فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، نفل نماز ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اور اللہ کے رسول نے انہیں سکھایا، کیا کہا؟ سب سے پہلے تم ان لوگوں کو
اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینے کی دعوت دینا اور اس بات کی دعوت دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر اس دعوت میں وہ تمہاری اطاعت و فرمانبرداری کریں تو انہیں بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، ہر رات اور ہر دن کے اندر کل، جس کو 24 گھنٹہ ہم آپ لوگ کہتے ہیں، صرف 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز۔ اب اگر یہ مان لے تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں میں لوٹا دیا جائے گا۔ محل شاہد یہ ہے کہ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی تھی حضرت معاذ کو، کہ یہی کہنا کہ تمہارے اوپر 5 ہی وقت کی نماز فرض ہے اور واجب ہے۔ اب اگر وتر کی نماز آپ فرض اور واجب مان لیں گے تو اس حدیث کے خلاف ہوگا، گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دن اور رات میں 6 وقت کی نماز فرض اور واجب ہے، حالانکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس روایت سے صاف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، فرض نماز 5 ہی وقت ہے۔ اور عام مسلمان سے بھی اگر پوچھا جائے کہ بھائی ایک مسلمان مرد اور عورت پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے تو کیا کہے گا، یہی کہے گا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری نفل ہیں۔ اب نفل میں کوئی عام نفل ہے اور کوئی سنت مؤکدہ ہے۔ یہ دلیل کس بات کی میں دے رہا تھا کہ وتر کی نماز فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس کو بتلانے کی وجہ یہ پڑی کہ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وتر واجب کا نام ہی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، وتر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب اور فرض نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے اور سمجھاتے ہیں کہ وتر کی نماز کا اول وقت کیا ہے اور آخر وقت کیا ہے۔ کیا سوال ہے کہ وتر کی نماز کا اول وقت کیا ہے اور آخر وقت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور فقہا نے اس سلسلے میں یہ رائے دی ہے، یہ فتویٰ دیا ہے اور یہی راجح ہے کہ وتر کی اول وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ گویا وتر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد، فوراً بعد سے اول وقت ہے۔ اور وتر کی آخری وقت فجر طلوع ہونے سے پہلے، فجر کا وقت ہونے سے پہلے، یہ آخری وتر کا وقت ہے۔ گویا ایک مسلمان مرد اور عورت وتر کی سنت مؤکدہ عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر کا وقت ہونے سے پہلے تک کسی بھی وقت میں رات کے حصے میں پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ وتر کی نماز کا افضل بہتر وقت کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وتر کی نماز کا افضل وقت فجر کا وقت طلوع ہونے سے پہلے، جس وقت تہجد پڑھا جاتا ہے وہ وقت یہ افضل وقت ہے۔ دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جس وقت اللہ کے رسول سے اس آدمی نے سوال کیا تھا، میں اللہ کے رسول اور اس آدمی کے بیچ میں تھا۔ اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ کیف صلاۃ اللیل، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نماز کی کیفیت کیا ہے، کیسے ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مثنا مثنا،
دو دو رکعت. کیا مطلب؟ یعنی رات میں کوئی نفل پڑھنا چاہے، کوئی تہجد پڑھنا چاہے، کوئی سنت موقدہ ادا کرنا چاہے تو دو دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دے گا. 4 رکعت نہیں. یہ نہیں کہ ایک سلام سے 4 رکعت پڑھے، بلکہ دن کے اندر بھی ظہر کی پہلی جو 4 سنتیں ہیں اس کے علاوہ ساری نمازیں 2 رکعت ہیں. اللہ کے رسول فرماتے مثلا 2 فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ، اگر تمہیں اس بات کا خطرہ اور اندیشہ ہو کہ فجر کا وقت طلوع ہونے والا ہے، فَصَلِّ رَكَعَةً، تو 1 رکعت پڑھ لو، 1 رکعت پڑھ لو. وَجَعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا، اور رات کی آخری نماز تمہاری وتر ہونی چاہیے. رات کی آخری نماز تمہاری وتر ہونی چاہیے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اس روایت سے کئی باتیں ثابت ہوئی. ایک بات تو ہے کہ رات اور دن کی جو نفل یا سنت نمازیں ہیں وہ 2 رکعت ہیں. دوسری بات کیا ثابت ہوئی کہ وتر کا افضل وقت فجر کا طلوع ہونے سے پہلے ہے. اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ وتر کی نماز کا آخری وقت فجر کا وقت ہونے سے پہلے ہے. چوتھی بات یہ ثابت ہوئی کہ 1 رکعت کی بھی وتر پڑھی جا سکتی ہے، جیسے بات وقت رہا تو آگے آئے گی. پانچویں بات یہ ثابت ہوئی کہ رات کی آخری نماز وتر ہونا چاہیے، وتر ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری دلیل، بادروا الصبح بالوتر، صبح کو سبقت کرو، صبح یعنی طلوع فجر سے پہلے کرو وتر کے ساتھ. طلوع فجر سے سبقت کرو وتر کے ساتھ، یعنی طلوع فجر سے پہلے تم وتر کی نماز پڑھ لو. اور دوسری روایت کے اندر ہے، ابو سعید خدری راوی ہیں کہ اوتروا قبل ان تصبحوا، صبح کرنے سے پہلے. اور یہ پہلی روایت صحیح مسلم کی ہے. اور یہ روایت جو میں ابو سعید خدری کی پڑھ رہا ہوں یہ ہے کہاں کی؟ یہ بھی صحیح مسلم کی ہے. اوتروا قبل ان تصبحوا، صبح کرنے سے پہلے یعنی فجر کا وقت ہونے سے پہلے تم وتر کرو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، الوتر رکعہ من آخر اللیل، وتر 1 رکعت ہے رات کے آخری پہر اور آخری حصے میں. چنانچہ سارے علماء کرام، مفتیان اعظام، ائمہ دین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد وتر کا اول وقت ہے، سب سے پہلا وقت ہے، اور آخر وقت فجر کی شروعات سے پہلے ہے، جیسا کہ میں نے دلیل ذکر کیا. اور علامہ ابن عبد البر نے، علامہ ابن المنذر نے، علامہ مروزی نے علماء کرام کا اس مسئلے پر اتفاق ذکر فرمایا ہے. تو یہ بات ہوئی وتر کی نماز کا اول وقت اور وتر کی نماز کا آخری وقت. اب آگے بڑھتے ہیں وتر کے مسائل سے متعلق کہ وتر کی ادائیگی کے لیے جائز وقت ہم جان گئے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر تک، اول اور آخر. افضل کیا ہے وتر کی نماز کے لیے؟ افضل وقت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتلایا کہ وتر کی نماز کے لیے افضل وقت رات کا آخری پہر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہے. بلکہ ساری رات کی نفلی نمازوں کے لیے جیسے تہجد ہے، قیام اللیل ہے، وغیرہ وغیرہ، وتر ہے، ان ساری نمازوں کے لیے رات میں افضل وقت کیا ہے؟ فجر کا وقت ہونے سے پہلے، جب 1/3 جب آخری پہر باقی رکھے. اور تہجد کے لیے بھی یہی افضل وقت ہے. اور تہجد کا بھی وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت ہونے سے پہلے رہتا ہے.
بہتر ہے کہ آدمی رات کے آخری حصے میں اٹھے، فجر کا وقت ہونے سے کچھ دیر، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، اور وتر کی نماز پڑھے، اور یہ وقت سب سے افضل وقت ہے، اور کیونکہ اس وقت بڑا سکون ہوتا ہے، سارے لوگوں کا یہی مسئلہ۔ دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، اگر کسی کو اس بات کا اندیشہ ہو جائے، خوف ہو جائے کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار نہیں ہو پائے گا، جاگ نہیں پائے گا، فَلْيُؤْتِرْ أَوَّلَهُ، تو رات کے پہلے حصے میں وتر کر لے، پہلے حصے میں یعنی عشاء کے بعد۔ وَمَنْ طَمَعَ أَن يَقُومَ آخِرَهُ، اور اگر کسی کو یہ لالچ ہے، یہ حرص ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھے گا فجر کا وقت ہونے سے پہلے، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، کیونکہ یقیناً رات کی آخری نماز کے وقت فرشتے حاضر رہتے وغیرہ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ، اور یہ بہت ہی افضل عمل اور کارنامہ ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اور اس طریقے سے اور بہت ساری روایتیں ہیں، تو میں نے بتلایا کہ وتر کا افضل وقت کیا ہے، بہت ساری دلیلیں ہیں، ساری دلیلوں کو میں نہیں ذکر کرتا ہوں تاکہ درس کو میں سمیٹ سکوں۔ اب آگے ہم بڑھتے ہوئے یہ سیکھنا اور سکھانا چاہتے ہیں وتر کے مسائل سے متعلق، وہ یہ ہے، اور بڑے غور کی بات ہے، کہ وتر کی نماز کی رکعتوں کی تعداد کیا ہے، وتر کی نماز کی رکعتوں کی تعداد کیا ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے انڈیا اور پاکستان کے اندر اس سلسلے میں کچھ اختلاف لوگ کرتے ہیں۔ پہلی بات، کئی مسائل ہیں میں بتلا دیتا ہوں۔ پہلی بات، وتر کی نماز ایک رکعت بھی پڑھنا، اکیلے خالی منفصل الگ ایک رکعت پڑھنا بھی جائز ہے۔ ایک رکعت بھی پڑھنا وتر کی نیت سے الگ، بالکل ایک رکعت بھی پڑھنا جائز ہے، اور یہ مسئلہ ہے جمہور کا، مالکیہ کا، شافعیہ کا، حنابلہ کا، اور ان سے پہلے بہت سارے علماء سلف کا، کیا وتر کی ایک رکعت بھی پڑھنا جائز ہے۔ دلیل سن لیں، اس کے بعد آپ لوگ حجت نہیں کریں گے کہ ایک رکعت کہاں، ہم نے سنا نہیں یا جانا نہیں۔ دلیل سنیں، دلیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 990، 990، صحیح مسلم حدیث نمبر 749، 749۔ کس بات کی دلیل؟ کہ ایک رکعت کی وتر پڑھنا جائز ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، کہ کہتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكَعَةً وَاحِدَةً، اب پڑھ رہا ہے، اگر کسی کو اس بات کا اندیشہ ہو جائے کہ فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے، تو وہ ایک ہی رکعت پڑھ لے، تُوتِرْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، وہ ایک رکعت اس کی ساری پڑھی ہوئی رکعتوں کے لیے وتر ہو جائے گی۔ کیا دلیل بنی؟ کہ وتر کی ایک رکعت بھی پڑھنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت جو میں اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں، الوتر رکعت من آخر اللیل، وتر ایک رکعت ہے رات کے آخری حصے میں، اور یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول کی گھر والی ہم سب کی ماں تھی، اور اللہ کے رسول اکثر وتر وغیرہ اور تہجد وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے، کہتی ہیں
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء وہی التی یدعو الناس علی العتبہ الی الفجر 11 رکعہ یسلم بین کل رکعتین ویؤتر بواحدہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب عشاء کی نماز سے جب فارغ ہوتے تو گھر کے اندر فجر تک کل 11 رکعت پڑھتے۔ کتنی؟ کل 11 رکعت پڑھتے۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 7736 ہے۔ 11 رکعت پڑھتے اور 2 پڑھ کر کے سلام پھیر دیتے اور 1 رکعت کی وتر پڑھتے۔ 1 رکعت کی وتر پڑھتے، انہی 11 میں 1 رکعت کی وتر پڑھتے۔ تو اس ساری روایتوں سے یہی بات ثابت ہوئی کہ وتر کی نماز 1 رکعت بھی پڑھنا ہے، جس میں بہت سارے صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں اور صحیح حدیثیں بھی۔ وتر کی رکعتوں کے مسئلے سے متعلق دوسری بات، وتر کی نماز لگاتار کنٹینیو 3 رکعت بھی پڑھنا جائز ہے۔ 3 رکعت لگاتار ایک ہی تشہد سے پڑھنا جائز ہے۔ یہ دوسرا رکعت، 3 رکعت کنٹینیو لگاتار برابر اور ایک ہی سلام سے پڑھنا جائز اور درست ہے۔ یہی رائے ہے، مسئلہ ہے شافعیہ کا، حنابلہ کا اور بہت سارے سلف صالحین کا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے کہ 3 رکعت کی وتر کنٹینیو لگاتار بغیر بیٹھے ہوئے ایک ہی سلام سے پڑھنا درست اور جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ دیکھ لیں، ایک حدیث کس چیز کی دلیل؟ کہ ایک سلام سے کنٹینیو لگاتار 3 رکعت کی وتر پڑھنا جائز ہے۔ ابو داؤد کی روایت، سنن نسائی کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، جسے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المجموع جلد 4 صفحہ نمبر 17 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابن الملقن نے اپنی کتاب البدر المنیر میں صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام میں صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی بہت سارے محدثین نے اس کتاب کو، اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کیا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الوتر حق، وتر کی نماز ثابت ہے۔ یہاں الوتر حق کا ترجمہ وتر کی نماز واجب ہے، حق کا ترجمہ واجب کہنا بالکل غلط ہے۔ یہاں حق کا کہنا الوتر حق، اس کا مطلب یہ نہیں کہ واجب ہے، فرض ہے، ثابت ہے۔ جیسے کہ بہت سارے مسائل میں کہا بھئی میرا آپ کے اوپر حق، حق کا مطلب کیا؟ حق واجب ہی ہے؟ نہیں، تو یہ اس کا مطلب الوتر حق، حق وتر کی نماز ثابت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فمن احب ان یوتر بخمس، اگر کوئی شخص پسند کرے، چاہے تو وہ 5 رکعت کی وتر پڑھے۔ ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، اور اگر کوئی شخص چاہے تو 3 رکعت کی وتر پڑھے۔ اور ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اور اگر کوئی شخص 1 رکعت کی وتر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھے۔ اور میں نے ابو داؤد ابن ماجہ کی یہ روایت بیان کیا اور محدثین نے اسے صحیح قرار دیا۔ اس حدیث سے 3 رکعت کی وتر بھی ثابت ہے، 5 رکعت کی بھی وتر ثابت ہے، اور 1 رکعت کی بھی وتر ثابت ہو رہی ہے نا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت کی بھی وتر کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں دوسری روایتوں سے پہلی رکعت میں سب
سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ پہلی میں اعلیٰ، دوسرے میں کافرون، اور تیسری میں اخلاص پڑھتے تھے۔ آگے وتر کے تعداد کے تعلق سے تیسرا مسئلہ جانیے۔ دلیل: 3 رکعت کی وتر لگاتار پڑھنا 2 تشہد سے، اس مسئلے کو دیکھ لیا جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے انڈیا اور پاکستان کے اندر وتر کیسے پڑھتے ہیں؟ 3 رکعت ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھے 3 رکعت، اور کیا کرتے ہیں؟ 2 تشہد کرتے ہیں۔ اور میں نے ابھی دلیل دیا ہے 3 رکعت کی وتر ایک ہی تشہد اور ایک ہی سلام سے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ مسجدوں کے اندر 3 رکعت کی وتر کرتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کے تشہد کرتے ہیں، پھر تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر تشہد کرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں۔ یعنی 3 رکعت کی وتر 2 تشہد سے، جیسے مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز میں 3 رکعت ہے، 2 تشہد۔ تو کیا ایسا پڑھنا شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، یا کسی امتی کی رائے اور قول کو لے کر کے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ جبکہ ایک مسلمان مرد اور عورت کہ اللہ پر ایمان اور رسول کی رسالت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے رک جاؤ، اور جتنا رسول نے دیا ہے اتنے ہی دیا، باقی ساری چیزوں سے رسول نے روک دیا ہے، چاہے زبان سے روکا یا نہ روکا، جو دیا بس وہی، اور جو نہیں دیا اس سے گویا روک دیا ہے۔ 3 رکعت کی وتر 2 تشہد کے ساتھ پڑھنا شریعت سے ثابت نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی دوسرے لفظ میں ہم یہ سمجھ لیں کہ مغرب کی طرح 3 رکعت کی وتر 2 تشہد کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور یہی مذہب حنابلہ کا ہے، شافعیہ کا بھی ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ مغرب کی طرح 3 رکعت کی وتر 2 تشہد سے پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، جیسے مغرب میں۔ اب جو لوگ 2 تشہد سے پڑھتے ہیں 3 رکعت کی وتر، کیا کہتے ہیں؟ ہم تو فرق کر دیتے ہیں، تیسری رکعت میں ہم 2 رکعت پڑھ کے تشہد کرتے ہیں، اور جب تیسری رکعت کے کرتے ہیں تو ہم دفع یدین کرتے ہیں، تو یہ فرق ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، تیسری رکعت کے اٹھنے کے بعد عام مغرب کی نماز میں تیسری رکعت کے اٹھنے کے بعد رفع یدین کریں گے اور اس سے پہلے تشہد کریں گے۔ اب اور وتر میں 3 رکعت کی وتر میں اللہ کے رسول سے تشہد ثابت نہیں 2 رکعت کے بعد، اور جب تشہد نہیں تو تیسری رکعت کے لیے رفع یدین بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ قطعاً یہ طریقہ غلط اور سنت رسول کے خلاف ہے۔ اور دلیل اس کی سن لیجئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم نہیں کچھ مذہب سے عصبیت ہے، اس لیے ایسا کہتے ہیں۔ ابن حبان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 185، حدیث نمبر 2429، دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24، اور مستدرک حاکم صفحہ نمبر 1138، بیہقی معرفت السنن والآثار جلد نمبر 4 32۔ اس طریقے سے بہت ساری کتابوں کے حوالے سے جس کی سند کو علماء اور محدثین نے شواہد کی بنیاد پر صحیح قرار دیا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ 3 رکعت کی وتر 2 تشہد سے
مغرب کی طرح پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا لا توتر بثلاث، تم 3 رکعت کی وطر نہ کرو، اوتروا بخمس، 5 رکعت کی وطر کرو، او 7 یا 7 رکعت کی وطر کرو، ولا تسبحوا بصلاۃ المغرب، اور 3 رکعت کی وطر جب پڑھو تو مغرب کی طرح نہ پڑھو۔ اس حدیث میں جو 3 رکعت وطر پڑھنے سے روکا گیا ہے، 3 رکعت کی وطر پڑھنے سے نہیں روکا گیا، مغرب کی طرح 2 تشہد سے 3 رکعت کی وطر پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ میں نے حدیث بھی بتا دیا اور حوالہ بھی بتا دیا، اور شواہد کی بنیاد پر محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 3 رکعت کی وطر صحیح حدیث سے متصلاً ثابت ہے، یعنی کنٹینیو لگاتار ایک تشہد سے، اور 3 رکعت کی وطر مغرب کی طرح 2 تشہد سے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چوتھا مسئلہ اس سلسلے میں سنیے، 5 رکعت کی بھی وطر کر سکتے ہیں، 7 رکعت کی بھی وطر کر سکتے ہیں، اور 9 رکعت کی بھی وطر کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ 5 پڑھنا چاہتے ہیں، 5 رکعت کی نیت سے وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 طریقہ ہے، 5 یا 7 یا 9، 2 طریقہ ہے۔ یا تو لگاتار آپ 5 پڑھ کر کے ایک تشہد کر کے سلام پھیر دیں، یا آپ 7 کنٹینیو لگاتار پڑھ کر کے آخری رکعت میں 7ویں رکعت میں بیٹھ کر کے سلام پھیر دیں، یا آپ 9 کنٹینیو لگاتار بنا تشہد کے پڑھتے چلے جائیں، 9ویں رکعت میں بیٹھ کر کے سلام پھیر دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو صحیح احادیث اب تک بیان ہوئی ہے اس سے یہ کہ 5 رکعت کی وطر کرنا چاہتے ہیں تو وطر ہی کی نیت سے دل میں جو ارادہ، زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیجئے، پھر 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیجئے، پھر اخیر میں 1 رکعت پڑھ لیجئے، 2 2 4 اور 1 5، اور اسی طرح 7 کو 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیجئے، پھر 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیجئے، پھر 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیجئے، 6 رکعت ہوئی، اور اخیر میں اکیلے 1 رکعت پڑھ کر کے سب کو وطر کر دیجئے۔ 9 رکعت کی وطر کرنا ہے، 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیجئے، پھر 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیجئے، پھر 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیجئے، پھر چوتھی بار 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیجئے، 8 رکعت ہو گئی الگ الگ سلام سے، اور 9ویں رکعت اکیلے منفردن اکیلی ایک پڑھ کر کے سلام پھیر دیجئے۔ یہ آخری رکعت ساری نمازوں کو وطر کر دے گی۔ یہی رائے شافعیہ کا ہے، حنابلہ کے ہاں بھی ہے، اور محدثین نے، مفتیان قابل اعتماد محدثین جیسے علامہ ابن باز وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے۔ دلیل وہی حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت جس میں ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ 3 رکعت کی بھی وطر ہے، 5 کی بھی ہے اور 7 کی بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعات، بسا اوقات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت پڑھتے تھے، 13 رکعت، یوتر من ذلک بخمس، 5 پڑھ کر کے وطر کرتے تھے، لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت کی وطر پڑھتے تھے تو 5 رکعت میں 5 رکعتوں میں کہیں نہیں بیٹھتے تھے سوائے آخری رکعت میں، یعنی آخری تشہد۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اسی طرح سعد بن ہشام کی بھی روایت ہے، اور بہت ساری روایتیں ہیں جس سے وہی طریقہ ثابت ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا۔ اور چونکہ وقت بہت تیز ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت حدیث نمبر 746، سعد بن ہشام کہتے ہیں کُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطُهُورَهُ، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں کہتی ہیں
کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے مسواک اور وضو کو گنتے تھے. فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ جو کچھ رات میں عطا کرنا چاہتا تھا، دینا چاہتا، نازل کرتا تھا. جب اٹھانا جاگنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، جگانا چاہتا تھا اپنے رسول کو جگا دیتا تھا. تو جاگنے کے بعد اللہ کے رسول مسواک کرتے، وضو کرتے اور 9 رکعت پڑھتے. لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، کبھی کبھار 9 رکعت کی وتر کرتے تو کہیں نہیں تشہد کرتے سوائے 8 پڑھنے کے بعد. تشہد کرتے 8 لگاتار، 8 پڑھتے جاتے پھر تشہد کرتے، پھر اس کے بعد اس تشہد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی تعریف کرتے، اللہ سے دعا کرتے، پھر اٹھتے. اور ولا یسلم، اور سلام نہیں پھیرتے تھے. 8 کی رکعت کے بعد تشہد کر کے سلام نہیں پھیرتے. پھر 9 سے پہلے کھڑے ہوتے، 8 اور 9 میں فرق کرتے تشہد کے ذریعہ. پھر 9 پڑھ کے بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کے حمد کرتے اور اللہ کے لیے دعا کرتے. پھر زور سے سلام کرتے کہ ہم سن لیتے تھے. اور کبھی کبھار اللہ کے رسول وتر کے بعد بھی 2 رکعت کی نماز ادا کی ہے. تو یہ ہوا 5، 7 اور 9 رکعت کی وتر پڑھنے کا طریقہ. البتہ 3 رکعت کی وتر میں یا تو 2 سلام کے ساتھ یا ایک ہی سلام کے ساتھ لگاتار 2 سلام کے ساتھ، یا تو 2 پڑھ کر کے سلام پھیر دیں اور پھر 1 رکعت آخری پڑھ کر کے سلام پھیر دیں. جب 3 کی وتر کرنی ہو تب. آگے ہم چلتے ہیں اور بات آ بھی چکی کہ وتر کی نماز میں پڑھیں گے کیا. اگر آپ 3 رکعت کی وتر کر رہے ہیں تو پہلی رکعت میں اعلیٰ، دوسرے میں کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص. رہا مسئلہ قنوت کا، قنوت وتر کا، تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وتر کی نماز کے اخیر میں سلام پھیرنے سے پہلے، رکوع کے بعد اور رکوع سے پہلے بھی بعض روایتوں میں، اگرچہ علماء نے نازلہ غیر نازلہ کا فرق کیا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور امت کو اس میں پیچیدہ مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہتا. وتر کی نماز یہ ثابت ہے، وتر کی نماز میں قنوت پڑھنا ثابت ہے. جس طرح سے وتر کی نماز بلند آواز سے پڑھنا ثابت ہے، قنوت کی دعا بھی اگر بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تو بلند آواز سے قنوت کی دعا پڑھیں گے، اور اگر دھیمی آواز سے پڑھ رہے ہیں تو دھیمی آواز سے قنوت کی دعا پڑھیں گے. قنوت وتر یہ پڑھنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، بلکہ اس میں سنت یہ ہے کہ کبھی کبھار پڑھنا چاہیے اور کبھی کبھار چھوڑ دینا چاہیے، لگاتار نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح کبھی کبھار وتر پڑھ لینے کے بعد بھی 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں کبھی کبھار، کیونکہ میں نے بتلایا اور سنت یہی ہے کہ وتر کی نماز رات کی آخری نماز ہونی چاہیے. لیکن کبھی کبھار 10 روز کے بعد، 5 روز کے بعد اگر کوئی وتر کی نماز کے بعد بھی رات میں اٹھا تو نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ چند مسائل تھے وتر کی نماز کے تعلق سے جس کو میں نے بتلایا، اور باقی مسائل اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مجھے یا آپ کو تو انشاءاللہ وتر سے متعلق باقی نمازیں، باقی مسائل میں بتلاؤں گا. لیکن آج کے درس کے سوالات کا وقت آ گیا، اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرعی سارے مسائل کو ہم لوگوں کو سمجھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گروہ بندی سے بچائے، عصبیت سے بچائے، اور ہر مسئلے کی دلیل صحیح حدیثوں سے یا سلف صالحین کے راجح ترین
آراء اور اقوال سے لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرہ.